بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان شریف کے حوالے سے اپنے میزبان آواز پاکستان محسن احمد کے ساتھ۔ میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا شب کے 12 بجے تک ہی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم سامعین کرام، نیکیوں کا موسم بہار اپنی پوری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ایک بار پھر آ گیا ہے۔ الحمدللہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں مسلمان رمضان المبارک کے روزے رکھ کر اور عبادت کے ذریعے اپنے رب کی رضا و خوشنودی کے حقدار بننے کے لیے کوشاں ہیں۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ 11ویں صدی کے عظیم عالم دین امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صوم کے اصل معنی کسی کام سے رک جانے کے ہیں، خواہ اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو یا گفتگو کرنے اور یا پھر چلنے پھرنے سے ہو۔ اسی بنا پر گھوڑا چلنے یا چارہ کھانے سے رک جائے تو اسے صام کہا جاتا ہے۔ تھمی ہوئی ہوا اور دوپہر کے وقت کو بھی صوم کہتے ہیں، اس تصور کے ساتھ کہ اس وقت سورج وسط آسمان پر رک جاتا ہے۔ امام راغب کی اس ہم تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز سے رک جانے کی کیفیت کا نام روزہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے تھے۔ اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ کرام سے سوالی انداز میں 3 بار دریافت کرتے رہتے، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا پھر کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کی پہلی رات گزر چکی ہے اور اللہ کریم نے اس حدیث کی روشنی میں تمام مسلمانوں کو بخش دیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شبان سے ہی رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ شبان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ روزے اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔ یہ تو تمام عمر عبادت قرب الہی اور مالک کی حقیقی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ ہے، لیکن ماہ سیام کے روزوں کی فضیلت کو ایک مخصوص اہمیت حاصل ہے۔ رمضان المبارک کی شان سب سے نرالی ہے اور اس کی برکتوں، رحمتوں، نعمتوں، سعادتوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ پورے سال رمضان ہی رہے۔ اس مبارک مہینے کی فضیلت اس سے بڑھ کر بھلا اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول بھی اسی مبارک مہینے میں ہوا۔ قرآن حکیم میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ ماہ رمضان مقدس کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کی اجتماعی فضا و ماحول پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں روئے زمین کے چپے چپے پر خشت الہی کی روح پر پرور کیفیت طاری ہوتی رہتی ہے اور روزے داروں کے دلوں میں برائی سے نفرت اور نیکی سے رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان کے ایام میں بالعموم لوگوں میں گناہوں سے توبہ اور صدقہ خیرات کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے، مساکین کو کپڑے پہنائے، ناداروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ اس اعتبار سے رمضان کا مبارک مہینہ خیر و ہمدردی کی علامت اور اسلامی معاشرے میں مساوات کے فروغ کا ایک اہم وسیلہ بھی ہے۔ روزے کی حالت میں مسلمان دن بھر کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، اس لیے اسے صوم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صوم کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم چاہتا ہے کہ اس کے روزے دار بندے گناہوں کے ارتکاب سے پوری طرح بچ جائیں، زبان جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے سے رک جائے، کان لغو باتیں نہ سنیں، پاؤں غلط راستے پر نہ چلیں، نگاہیں حیادار بن جائیں، سوچ پاکیزہ و معطر ہو جائے۔ ہر مسلمان شب زندہ دار، عبادت گزار، گناہوں سے بچنے والا بن جائے۔ ہم نیکی کریں، ریاکار نہ بنیں، لوگوں کے ساتھ احساس کا معاملہ کریں، اس کا پردہ رکھیں۔ اور یہاں ہمیں علم و ادب کے بہت ساری باتیں ملا کرتی ہیں۔ نیا دین پڑھنا شروع جب ہم کرتے ہیں، نمازیں وقت پر ادا ہونے لگیں، اذکار نوافل، تلاوت قرآن، میوزک کی جگہ دینی لیکچرز، پردہ، ایک کے بعد ایک تبدیلی۔ زندگی میں سکون تو تھا ہی، لیکن اب سکون کی انتہا ہونے لگی ہے۔ تشکر سے دل بھر گیا۔ جہاں ایک طرف سب کچھ پرفیکشن کی طرف جا رہا تھا، وہاں ساتھ ہی ایک بہت بڑی خرابی نے ہلکے ہلکے دل میں سر اٹھانا شروع کیا۔ اگر ہم تکبر کو دیکھیں تو یہی شیطان کی چالیں ہیں۔ یہی شیطان کی چالیں ہیں۔ اول تو وہ دین کی طرف آنے نہیں دیتا۔ اگر اس مرحلے میں ناکام ہو جائے تو ریاکاری کروا کے نیکی ضائع کرواتا ہے۔
دل میں تکبر ڈال کے ضائع کرواتا ہے. مجھے یہ تو نظر آتا تھا کہ فلاں نے 3 ہفتے سے نماز جمعہ ادا نہیں کیا، تو اس کے دل پہ مہر لگ گئی. میں یہ بھول جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طواف کے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخش دیا. مجھے یہ تو دکھائی دیتا ہے کہ فلاں لڑکی نے پردہ نہیں کیا. مجھے یہ بھول جاتا کہ رائی جتنا تکبر مجھے کہیں جہنم میں نہ گرا دے. مجھے یہ تذکرہ کرنا تو یاد رہتا ہے کہ فلاں نے داڑھی رکھ لی اور نماز ادا نہیں کی. مجھے یہ بھول جاتا ہے کہ کسی کی غیبت کر کے مردار بھائی کا گوشت کھانے کا مرتکب تو میں بھی ہو رہا ہوں. یہ سلسلہ کچھ عرصہ یوں ہی چلتا رہا. پھر ایک بار کسی نے بڑے پیارے انداز میں قصہ سنایا. قصہ ایک فقرہ تھا. ایک فقیر تھا. وہ مسجد کے آگے مانگنے بیٹھا. نمازی باہر نکلے تو انہیں اپنی نمازوں پر بڑا غم تھا. فقیر کو ڈانٹ کر بھگا دیا. وہاں سے اٹھ کر فقیر مندر گیا. پجاری باہر آئے تو اس کے ساتھ وہی سلوک یہاں بھی ہوا. تنگ آ کر وہ شراب خانے کے باہر بیٹھ گیا. یہ شرابی باہر آتا اور اسے کچھ دے دیتا. ساتھ میں دعا کا کہتا کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، کیا پتہ تجھے دیا ہوا ہی بخشش کا باعث بن جائے. مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونا نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے. یہ قصہ میرے لیے پوائنٹرنگ ثابت تو نہیں کرتا. ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے. ضرور اس کو ہم ججمنٹ نہیں کر سکتے. ججمنٹ کا کام رب کے لیے چھوڑ دیں. نیکی کا کام دل میں امت کا درد اور محبت لے کر کرنے سے ہوگا. اپنے آپ کو باقیوں سے برتر سمجھ کر نہیں، کانٹے بچھا کر پھولوں کی توقع کی جا سکتی ہے. نفرتیں پھیلا کر محبتیں کیسے سمیٹی جا سکتی ہیں. دوسروں کی اصلاح کریں لیکن اپنے رویے پر کڑی نگاہ رکھنا. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اسی سماج میں کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو رمضان کو غریب مسلمانوں کے لیے زحمت بنانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے. میری مراد ناجائز منافع خور اور ذخیرہ اندوز ہیں. وطن عزیز جس کا قیام ہی اسلام کے نام پر عمل میں آیا تھا، لیکن ہر وہ کام دیدہ دلیری سے ہوتا ہے جس کی اسلام نے نفی کی. حکومتیں یا تو ایسے لوگوں کی اعلیٰ کار بنی نظر آتی ہیں یا نااہل ہوتی ہیں. حکومتیں پالیسیوں اور بیڈ گورننس کی وجہ سے پہلے ہی ہر چیز کے نرخ آسمان سے باتیں کر رہے تھے. چینی کو آپ دیکھ لیں، آٹا چورو نے ادھم مچا رکھا تھا اور اسی کسر رمضان کے نام پر ہونے والی مہنگائی نے پوری کر دی. اب پہلے ہم دہی لیا کرتے تھے 80 روپے کی، 80 روپے کا کلو ملتا تھا. لیکن جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوا ہم لینے گئے تو دہی کا ریٹ 100 روپے تھا. تو میری والدہ صاحبہ نے کہا ہے کہ پہلے تو 80 روپے کلو ملتی تھی لیکن 20 روپے دکاندار نے بڑھا دیے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ 20 روپے کیسے بڑھ گئے ہیں. رمضان کی کوئی خاصیت ہے؟ رمضان میں تو چیزیں سستی ہو جایا کرتی ہیں، لیکن 20 روپے ایکسٹرا کیسے لیے جا رہے ہیں؟ ایک تو ہم روزے رکھتے ہیں اور دوسری طرف چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں. وہ جو سارا دن کوئی کام کرتا ہے بندہ، وہ کہتا ہے کہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے. جو چیزیں 50 میں ملا کرتی تھی اب 100 روپے میں مل رہی ہیں. اگر ہم یورپین کنٹری کو دیکھیں تو وہاں تو کوئی تہوار ہوتا ہے، کوئی فیسٹیول ہوتا ہے تو چیزیں تو سستی ہو جایا کرتی ہیں. لیکن وی آر مسلمس، یہاں پہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. یہاں کا یہ کنسپٹ ہے. تو خدا را ہم نے آخر مر ہی جانا ہے. زندگی میں ساری زندگی تو اس دنیا میں نہیں رہنا نا. کیا پتہ اگلے لمحے کیا ہو جائے، زندگی ختم ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہے. تو
ہم چیزیں مہنگی بیچنے کے بجائے سستی کر دیں تاکہ ہم آخرت کو سنوار سکیں. اور اگر میں یہاں بات کروں حکومت کی طرف سے کہ سستے بازار لگا دیے جاتے ہیں، سستے رمضان بازاروں میں روزے دار دن بھی خوار ہو کر غیر معیاری اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں. حکومت کی ریٹ ہی نہیں، حکومت کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہی. عوام بیچاری لائنز میں لگی ہوئی چینی خرید رہی ہے. کیا 20 روپے سستی ہے؟ ایسے حالات میں مسلمانوں کے اندر احساس کا جذبہ پہلے سے زیادہ بیدار نظر آنا چاہیے تاکہ کسی غریب مسلمان کے لیے رمضان زحمت نہ بنے، رحمت ہی رحمت رہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آخر میں آپ دوستوں سے کیا کہوں، میری آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو، پروگرام کا بھی ابھی آغاز ہی کیا ہے میں نے، اور بہت ساری باتیں کروں گا، لیکن میں نے سوچا ہے کہ آپ دوستوں سے کچھ ایسی باتیں کروں جو حقیقت پر مبنی ہوں.